بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العربیہ کے درس نمبر 10 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خبر جملہ بن کر آ سکتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا وہ ہے جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، اور جو بات ہم اس مبتدا یعنی سبجیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں اسے خبر کہتے ہیں۔ تو کبھی یہ بات مختصر ہوگی، ایک کلمے میں ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اس مثال میں دیکھیں، ھذا فار، یہ چوہا ہے، دس از اے ریٹ، ھذا فار۔ تو یہاں دیکھیے ھذا یہ مبتدا ہے، اس میں اشارہ، اور فارن یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو یہاں فارن بس ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی ورڈ ہے، لیکن بات یہاں پر کمپلیٹ ہو جا رہی ہے۔ ھذا فارن، یہ چوہا ہے، سینٹنس مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے جملے میں دیکھیں، ھذا الفار صغیر، اگر مجھے یہ کہنا ہے، چوہے کے بارے میں مزید بات کہنی ہے، ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ تو یہاں دیکھیں مبتدا ھذا ہے اور اس کی خبر پورا ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، یعنی الفار صغیر اگر ہم کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چوہا چھوٹا ہے۔ تو سننے میں یہ تو کمپلیٹ سینٹنس ہے، لیکن اس مبتدا کی خبر بن کر آئی ہے، ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ تو اگر اس کی ترکیب پر غور کریں تو الفار یہ اس جملے کے اندر یعنی نیسٹڈ سینٹنس کے اندر الفار یہ مبتدا ہے اور صغیر اس کی خبر ہے، اسی لیے الفار کے اوپر رفع یعنی پیش ہے، اور صغیر کے اوپر بھی رفع ہے اور پیش ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خبر جو ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے، اسی لیے اس پر تنوین ہے اور الفار کے اوپر الف لام داخل ہے۔ تو اوپر والے جملے میں آپ نے دیکھا کہ فارن صرف ایک کلمے کے ذریعے خبر لائی گئی، اور دوسرے جملے میں الفار صغیر یہ پورا جملہ خبر کے طور پر لایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، ذالک قط، وہ بلی ہے۔ تو یہاں قط بس ایک ہی کلمہ ہے، اب آپ اس کی خبر کو مزید بڑھا سکتے ہیں، ایز اے سینٹنس بھی لا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ذالک القط کبیر، وہ بلی بڑی ہے۔ تو القط کبیر اگر اسے آپ سیپریٹلی لے لیں تو یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ القط یہ مبتدا ہے، کبیر یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے سینٹنس کو ایز اے خبر لایا گیا ہے ذالکہ کے لیے۔ تو ذالک القط کبیر، وہ بلی بڑی ہے۔ وہو ابیض، اور وہ سفید ہے۔ اچھا، یہ واو یہ دو جملوں کو آپس میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا میننگ انگلش میں جیسے ہم کرتے ہیں اینڈ کنجوگیشنز، یہ دو سینٹنسز کو جوڑتا ہے۔ تو ذالک القط کبیر یہ ایک سینٹنس ہوا، ہوا ابیض وہ وائٹ ہے، وہ سفید ہے، تو یہ بھی ایک سینٹنس ہے، دونوں کو واو کے ذریعے جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ وہ بلی بڑی ہے اور وہ سفید ہے۔ اچھا، ذالکہ اور ہوا میں غور کریں، ذالکہ یہ اسم اشارہ ہے جو دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اشارہ کرنے کے لیے، دیٹ انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے دیٹ سے، اور ہوا یہ ضمیر ہے، اس کا بھی ترجمہ ہم وہ سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اٹ سے کریں گے۔ ھذا درس، یہاں بھی دیکھیے ھذا یہ مبتدا ہوا، درس اس کی خبر ہے۔ تو اسی لیے جب کلمہ مفرد آیا، سنگولر آیا، تو اسی لیے یہاں پر تنوین لگائی گئی ہے، الف لام الدرس پہ نہیں لگایا گیا۔ اب اگر ہم اس درس کے بارے میں مزید بات کہنا چاہیں تو ایک جملہ کہنا پڑے گا، تو ہم نے اسے کہا کہ ھذا الدرس جدید، یہ درس نیا ہے۔ ھذا الدرس جدید، تو الدرس جدید یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، کیونکہ اس کے سننے سے ہی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ وَهُوَ سَهْلٌ، اور وہ آسان ہے۔
لا صعب مشکل نہیں ہے، وہو سہل اور وہ آسان ہے۔ تو یہ واو یہ جمع کر رہا ہے پچھلے والے سینٹنس کو، ھذا الدرس جدید، یہ درس نیا ہے، اور ہوا سہل وہ آسان ہے۔ لا صعب مشکل نہیں ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے، منفی جملہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا صعب کہ وہ مشکل نہیں ہے۔ اب نیچے چند سوالات دیے گئے ہیں، اس کے ترجمہ دیکھ لیں۔ کیف القط بلی کیسی ہے؟ تو جواباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں القط کبیر۔ کیف الغراب، نیچے چند سینٹنسز دیکھ لیجئے رائٹ سائڈ میں، ذالک طائر وہ کوا ہے۔ یہ چند جملے رہ گئے تھے تو اسے میں شامل کر رہا ہوں۔ ذالک طائر وہ پرندہ ہے، دیٹ از اے برڈ۔ ذالک الطائر غراب وہ پرندہ کوا ہے۔ الطائر غراب یہ ایک پورا سینٹنس ہے، الطائر اس مبتدا، غراب اس کی خبر، اور یہ دونوں مل کر پورا ایک جملہ بن کے خبر بن رہے ہیں ذالکہ کے لیے۔ ذالک الطائر غراب وہو اسود اور وہ کالا ہے۔ تو سوالات میں ایک سوال آیا ہے کیف الغراب کوا کیسا ہے؟ ذالک الطائر وہو اسود، الغراب اسود کوا کالا ہے۔ این مکہ مکہ کہاں ہے؟ هل انت اسود کیا تو کالا ہے؟ هل انت ابیض کیا تو سفید ہے، گورا ہے؟ للانسان حمد کیا انسان کے لیے تعریف ہے، حمد ہے؟ یہ الف استفہام ہے، حمزہ استفہام کہتے ہیں، اس کے ذریعے سوال کرتے ہیں، جس طرح حل کہتے ہیں اسی طرح الف زبر اس کے ذریعے بھی سوال کرتے ہیں۔ حل انت فی حیدرآباد کیا تم حیدرآباد میں ہو؟ حل القرآن فی العربی کیا قرآن عربی میں ہے؟ حل العربی لازم للمسلم کیا عربی لازم ہے مسلمانوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، اب آپ اس کے جوابات بنا سکتے ہیں۔ نیچے آپ اردو میں کئی اور سینٹنسز دیکھ رہے ہیں، بڑے آسان ہیں، آپ لوگ کوشش کریں اس کو عربی میں بنانے کے لیے۔ کوئی دشواری ہو تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا حل بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔